أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، آج کے اس درس میں میں انشاءاللہ حضرات کے سامنے جس موضوع سے متعلق چند باتیں پیش کروں گا وہ ہے دعوت میں کھانا کھانے کے آداب. تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر دعوت میں کھانا کھانے کے کیا آداب سکھلائے ہیں کہ میں اور آپ کو کب دعوت میں جانا چاہیے اور دعوت کا کھانا کھانے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. آئیے معلوم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر سورۃ نمبر 33 پارہ نمبر 22 پارے کا نام ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں داخل مت ہوا کرو مگر ہاں اس حال میں جب تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، یعنی جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے اور کھانا بالکل پک کر کے تیار ہو گیا ہو اور کھانا بننے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں چلے جایا کرو. ایسی حالت میں کیا اللہ نے بیان کیا کہ اے ایمان والو، اے مومنو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں کبھی بھی داخل مت ہوا کرو مگر ہاں جب تمہیں اجازت دی جائے، کھانے کے لیے بلایا جائے اور کھانا بالکل پک کر کے تیار ہو گیا ہو، کھانا پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، تب تم جایا کرو. وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، تمہیں بلایا جائے کھانا کھانے کے لیے تو تم داخل ہو جایا کرو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، اور جب تم کھانا کھا چکو، جب کھانا کھا کر کے فارغ ہو جاؤ، کھانا کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ فَانتَشِرُوا، تو تم وہاں سے نکل دو، اب وہاں سے چل دو اپنے گھر کی طرف. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں جی لگا کر کے مت بیٹھے رہو کہ اب کھانا کھا لیا ہے تو کھانا کھانے کے بعد اب بات چیت کرنے میں مشغول ہو جاؤ اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہ جاؤ اور دوسرے لوگوں کو کھانا کھانے کا موقع نہ ملے، جگہ نہ مل پائے. تو ایسا مت کیا کرو. جب کھانا کھا چکو، کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو وہاں سے نکل دو اور باتوں میں جی لگا کر کے مت بیٹھے رہا کرو. یہ حکم اللہ رب العالمین نے کیوں دیا؟ اس وجہ سے دیا کہ اللہ نے آگے بیان کیا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی اور وہ شرم کرتے تھے اور آپ سے نہیں کہتے تھے.
یعنی جب صحابہ کرام کھانا کھانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے تھے تو اکثر صحابہ کرام کھانا کھا کر کے چلے گئے تھے، لیکن چند صحابہ کرام اپنی جگہ پر بیٹھے رہ گئے اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کو بھگا سکتے تھے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، کھانا کھا چکے ہو، کیونکہ وہ ان کے مہمان تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شرم کرتے تھے، اور شرم کرنے کی وجہ سے وہ اپنی دل کی بات تم سے نہیں کہہ پاتے تھے کہ تم یہاں سے اب چلے جاؤ، کھانا کھا چکے ہو تم۔ تو اللہ نے فرمایا لیکن اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، قرآن کی آیت یہ نازل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم کرتے تھے، اور شرم کرنے کی وجہ سے اپنی بات نہیں کہہ پاتے تھے۔ اس آیت کی شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کھانا کھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے گئے۔ تو اکثر صحابہ کرام کھانا کھا کر کے وہاں سے نکل گئے، کھانا کھا کر جب فارغ ہو گئے تو سب چلے گئے اپنے اپنے گھر کی طرف، لیکن چند صحابہ کرام کھانا کھانے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہ گئے اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اس سے ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ تو نہیں پاتے تھے کہ تم یہاں سے اب چلے جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر کے باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، تاکہ ہو سکتا ہے یہ لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں، لیکن نہیں جاتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی۔ تو اگر آپ اس آیت میں غور کریں گے تو اس آیت میں بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں اور آپ کو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک اجازت نہ مل جائے گھر میں داخل ہونے کے لیے، جب تک ہمیں کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب ہم اور آپ کسی کے دعوت میں جائیں، ولیمے میں جائیں، تو ولیمے میں اس وقت جائیں جب ہم اور آپ کو بلایا جائے، کھانے کے لیے دعوت دی جائے اور کھانا بالکل پک کر کے تیار ہو گیا ہو تب جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ابھی کھانا بن ہی رہا ہے، کھانے کے کام جاری ہے، ابھی تیار نہیں ہوا کھانا، پہلے سے جا کر کے وہاں بیٹھ جائیں، لائن لگا کر کے بیٹھ جائیں اور پھر کھانے کا انتظار کریں کہ کب کھانا تیار ہو پک کر کے کب کھانا کھائیں ہم۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسری بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اور آپ کو اس وقت جانا چاہیے جب کھانا بالکل پک کر کے تیار ہو گیا ہو اور کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہو کہ چلو کھانا کھا لو۔ اور ایک تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کھانا کھا لینے کے بعد میں باتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، کھانا کھا کر کے پھر وہاں سے نکل دینا چاہیے۔ جب کھانا کھا کر کے آپ فارغ ہو گئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جگہ خالی کر دیں، دوسرے کو کھانا کھانے کا موقع دیں، اور باتوں میں جی لگا کر کے مشغول ہو کر کے مت بیٹھے رہیں۔ یہ بات معلوم ہوئی۔ آئیے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور زیادہ قرآن و حدیث کی باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔